اللہ کی تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کے اس 5ویں جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دارین کی نعمتوں کا سبب بنائیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ان مائع ناز سلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضور کی ساری امت تک سلام پڑھ کر ہمیں اور آپ کو سلامتی کا ایک پیغام عطا فرمایا۔ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس نشست میں مجھ فقیر قادری کو جو آپ کے سامنے پیغام دینا ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ اور یقین رکھنا۔ اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی پاک کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائیں اور ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب یہ توکل ہے کیا؟ تو ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یقین رکھنا، یہ توکل ہے۔ آگے بڑھ کر مزید صوفیہ نے یہ کہا کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہ کر بیٹھ جانا یہ توکل نہیں، بلکہ اسباب مہیا کرنے کے بعد بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیں، تو یہ ہوا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنا۔ تو اس پر قرآن عظیم نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا، اور جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت صحابہ کرام مد مقابل تھے، سامنے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ درس توکل، انہیں یہ بھروسہ اور یقین کے حوالے سے اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ آشنا کراتے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس میں سے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، فرمایا اگر
اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یعنی یہ رسول اللہ نے یہ آیت کریمہ سنا کر انہیں یقین دلوایا کہ اگر اللہ نے مدد کر دی تو دنیا مل کر بھی آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ تمہارا مددگار سب سے بڑی طاقت والا اللہ کی ذات ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور فرمایا اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے. یعنی اگر اللہ مدد نہ کرے اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تمہاری مدد کریں. اور آگے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو فرمایا مومن کو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. یہ قرآن عظیم کی آیت جو ہے اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو مدد فرمائی اور اس سے توکل قرار دے دیا گیا، کیونکہ کائنات کی یہ سب سے پہلی وہ جنگ تھی کہ جن کے سامنے 313 بغیر وسائل کے میدان میں اتر پڑے ہیں اور ان کا پورا یقین اپنے ہتھیاروں پر، اپنے اسلحوں پر، اپنی طاقت پر نہیں تھا، بلکہ ان کا بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر یا محمد رسول اللہ کی ذات پر تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے تحت انہیں اس بات پر ابھارا اور وہ 313 نے یہ اسلام کی پہلی جنگ جیتی، فتح پائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. آج ہمیں اور آپ کو بھی اس آیت کریمہ کے شان نزول سے اور اس آیت کریمہ کے ترجمے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جب سارے دروازے بند ہو جائیں اور کوئی پرسان حال نہ ہو، اس وقت اگر ہماری اور آپ کی نگاہیں کسی ذات پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات پر ٹکی ہوئی ہونی چاہیے. آج حالات بڑے نازک ہیں اور چاروں طرف سے جس طرح مسلم سوسائٹی یا مسلم معاشرے میں جو ایک چیز باور کرائی جا رہی ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے دلوں سے ہمیں ہٹا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کسی اور شخصیت کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، بلکہ ہم نے رسول اللہ کے کلمے کو لبیک کہہ کر ان کی دعوت پر اسلام میں داخلہ لے کر ہم نے اس ذات کو مانا ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سامنے ساری کائنات مل کر اگر اپنی طاقت آزما لے تو اس کا مقابلہ کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی ہے. یعنی اللہ رب العزت کو ہم نے ایک مانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اللہ کی توحید پر، رسول اللہ کی رسالت پر ہم ایمان لائے ہیں. اب اس توکل کو ہمارے بزرگوں نے کس شان سے بیان کیا ہے اس کے 2-3 لفظ سن لیں اور اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے یہ درس چھوڑا ہے. جیسا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کائنات میں توکل کی اس منزل پر فائز ہے جس تک کسی کو رسائی نہیں. یہاں تک کہ حضور غوث پاک کے مجاہدات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کم و بیش 25 یا 30 سال کا وہ عرصہ جو آپ نے زیر تعلیم رہ کر گزارا ہے، کئی سالوں تک آپ نے کھانا نہ کھا کر بھی صرف پانی پر گزارا کر کے لوگوں کو یہ دعوت دی اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اس انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے. اب انہوں نے جو فرمایا نا وہ سنیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ توکل اور بھروسے کی حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، کیونکہ تدبیر اور اختیارات کی تاریکیوں سے پاک ہونا یہی توکل ہے. یعنی یہ سوچ رکھنا کہ فلاں تدبیر اپنائیں گے تو یہ ہو جائے گا، فلاں رویہ اختیار کریں گے تو یہ ہو جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا. ہونے والا وہی ہے جو مقدر میں تقدیر الہی میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے یہ توکل کے حوالے سے لوگوں کو اس بات کی طرف ابھارا اور آگے فرماتے ہیں کہ تقدیر الہی کے بعد ان کی جانب قدم بڑھانا، بندہ جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت میں جو لکھا ہوگا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس سے نہیں جا سکتا. آگے فرماتے ہیں کہ جب اس سے یہ بات کا اعتراف ہو جائے گا کہ مقدر میں جو ہوگا وہ مل کر رہے گا، تو فرمایا اللہ
اس بنیاد پر اس کے دل کو سکون قلبی عطا فرما دے گا۔ تو یہ بھروسے کی سچویشن جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو پیش کر کے یہ بات کی نشاندہی کر دی کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند گوشے ہم اور آپ سماعت کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا۔ جیسا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ جس کو ہمارے مورخین نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، میں اس پر صرف 2 جملے کہہ کر آگے ان کی زندگی کے کمال کے گوشے ہیں اس پر تبصرہ کروں گا۔ سب سے بڑا جو آپ نے امت کے معاملے میں کام کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو صلح کی۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ چاہتے تو پورا عرب آپ کے ساتھ آ سکتا تھا، آپ کی دعوت پر لبیک کہہ سکتا تھا۔ حد تو یہ ہے بعض آپ کی زبان سے کلمات نکلے کہ اگر ساری کائنات کے درخت لشکر میں بدل جاتے اور وہ میرا سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تب بھی میں امیر معاویہ سے صلح ہی فرما لیتا۔ یعنی یہ صلح فرما لینا یہ اللہ کی ذات پر بھروسے اور توکل کی بنیاد پر ہے۔ جب آپ نے خلافت سونپ دی اور خلافت اور حکومت سونپنے کے بعد لوگوں نے آپ کو آر دلانا چاہی اور لوگ آپ کو آر المؤمنین کہہ کر پکارتے تھے تو آپ فرماتے تھے آر سے بہتر یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اپنے آپ کو اور لوگوں کو بچا لیا جائے، یہ کہہ کر آپ جواب دیتے تھے۔ لیکن آپ کا توکل اس امر پر تھا کہ میں نے صرف خلافت سپرد کی ہے، ولایت قیامت تک اللہ میرے خاندان میں ہی رکھے گا۔ اور پوری دنیا اس کو جانتی ہے کہ مولا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک اور اس وقت جو صبح قیامت کے قریب حضرت امام مہدی کے آنے تک اگر ولایت کی باغڈور کسی کے ہاتھ میں آج بھی ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں، وہ امام حسن کے لاڈلے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوشنما وہ پیغام تھا جو ایک توکل کے حوالے سے ہیں۔ اب ان کی پاکیزہ زندگی کے چند گوشے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کو بڑا کمال کا ادب عطا فرمایا تھا، آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات کا ادب کیا جائے، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا ادب کیا جائے۔ اب یہ اللہ اس کے رسول کے حوالے سے آپ کتنے بڑے مؤدب تھے اس کو بزرگوں نے لکھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی بارگاہ کا ادب جانتے ہوئے کم و بیش 25 حج پیدل فرمائے اور کبھی بھی کسی سواری پر سوار نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ 25 حج جو پیدل فرمائے وہ بھی بغیر چپل اور جوتے کے آپ سفر فرماتے تھے، یعنی پیروں میں کبھی چپل اور جوتا بھی نہیں پہنا، اور کبھی کبھی آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا اور لوگ یہ بیان کرتے کہ حضور آپ جو ہے اس انداز میں سفر کرتے ہیں، اتنی ساری سواریاں ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ادب تھا اللہ کی بارگاہ کا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، امام زین العابدین کہ امام حسن اکثر ننگے پیر چل کر سفر فرماتے، پیروں میں ورم آ جاتا، اور راستے میں جب لوگ ملتے تو بڑے بڑے کبار لوگ یعنی صحابہ تابعین لوگ ملتے تو احترامان سواریوں سے اتر جاتے، یعنی آپ کے ساتھ چلنے لگتے۔ تو امام حسن ان کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کا پاس اور ادب کرتے ہوئے فرماتے، کہا آپ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کے قافلوں کے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور ہیں، کہیں ان کی وجہ سے آپ کے قافلے مدھم نہ پڑ جائیں، اس لیے آپ چلیں نہیں بلکہ اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں۔ اور پھر فرماتے ہم نے تو بارگاہ الہی کے ادب کی اپنے اندر عادت بنا لی ہے کہ جب جب بھی اس بارگاہ کا سفر کریں گے تو پیدل ہی چل کر سفر کریں گے۔ یعنی یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک کمال ادب کا گوشہ ہے۔ دوسرا ادب سنیے، آج ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، حالانکہ میں اس کو کوئی حرام یا مکروہ تحریمی کے درجے میں نہیں لے جاتا، لیکن ادب یہی ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے، لوگ اس کو جلدی اپنا نہیں پاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی کبھی کبھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ جب بھی وضو کرو نا، وضو
یا غسل فرما رہے ہو آپ، یعنی نہا رہے ہو، تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا نے یہ بات طے کر کے رکھی ہے کہ وضو یا غسل کے درمیان اپنے آپ کو گفتگو کرنے سے بچانا چاہیے، یعنی کوئی ایسا اجنبی کلام، دنیاوی کلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک فتویٰ کی کتاب ہے، اس میں نے یہ پڑھا کہ جب بندہ وضو کے لیے صرف بیٹھتا ہے تو وضو کی اہمیت یہ ہے کہ یہ دراصل ہے نماز کی کنجی، یعنی جس کے ذریعے یوں سمجھے کہ آپ نماز کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں، یہ اس کی چابی ہے۔ اب چابی میں اگر ایک دانہ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی تالا کھلتا نہیں ہے۔ بلا تشبیہ اور تمثیل، اگر آپ کے وضو میں کمی ہے کسی بھی بہانے، تو آپ کو کما حقہ وہ خشوع اور خضوع نصیب نہیں ہو سکتا جو ہمیں نماز میں ملنا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 4 فرشتے، جیسے وضو کے لیے کوئی بیٹھتا ہے نا تو 4 فرشتے رحمت کی چادر تان کر اس پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ ایک دنیاوی کلمہ اپنی زبان سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ ایسے ایک کونا چھوڑ دیتا ہے، دوسری بات کرتا ہے تو فرشتہ دوسرا کونا چھوڑ دیتا ہے، تیسری بات کرتا ہے تو تیسرا کونا چھوڑ دیتا ہے، اور چوتھی بات کرتا ہے تو چوتھا کونا چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ رحمت کی چادر اٹھا کر وہ فرشتے واپس ہو جاتے ہیں۔ یعنی وضو کے درمیان ہی رحمت کی یہ چادر جو ہے ایک بندے پر بچھا دی جاتی ہے، لیکن بندہ اپنی کمزوری کے سبب دنیاوی چند کلمات کہہ کر وہ بندہ اپنی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے کوشش کیجئے، میں اس کو فرض واجب نہیں کہتا، اس کو بھی یاد رکھیں، لیکن کم از کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اچھے سے وضو کریں اور دنیاوی کلام کے بجائیں آپ سے بن سکیں تو کلمہ شہادت پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اس کی دعا جو آتی وہ پڑھتے رہیں، اور جیسے وضو ختم ہو آسمان کی طرف نگاہ کریں، کلمہ شہادت پڑھیں اور اس کی دعا پڑھیں، اور سورہ قدر اگر یاد ہو تو وہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان 3 کلمات کی بے شمار برکتیں اللہ آپ کی زندگی میں عطا فرما دے گا۔ تو آپ جب بھی وضو کرتے نا، امام حسن پاک تو خود بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم کا عضو جو ہے نا ایسے ایسے کانپنے لگتا تھا، اور باقاعدہ آپ کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو بندہ رب العرش کی بارگاہ میں کھڑا ہو اس پر حق یہی ہے کہ وہاں جانے سے پہلے وہ خود کانپے بھی اور اس کا رنگ بھی زرد پڑ جانا چاہیے۔ یعنی یہ کیفیت آپ نے اپنی بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ آپ اس منزل پر فائز ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا جن کو بچپن سے ہی رسول اللہ نے جنت کی جوانی کا سرداری عطا فرما دی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی وضو کی کیفیت یہ تھی، اور آپ جب بھی عبادت فرماتے یعنی نماز پڑھتے تو حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن پاک نماز پڑھنے لگتے تو باقاعدہ بدن آپ کا لرزدہ ہوتا، اور اس پر وہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز میں بندے کا لرزنا یہ عابدین کے اعلیٰ درجے پر ہونے کی علامت ہوتی ہے، یعنی بندہ نماز میں اس وقت کانپتا ہے جب وہ اعلیٰ درجے پر عابدین کی لسٹ میں شمار ہو۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بھی آپ کو نوازا تھا کہ عابدین کے اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، آج ہماری اور آپ کی جو قرآن سے دوری ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہم نے قرآن کو جو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے لیے خدا را امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ قرآن عظیم سے ہمیں اور آپ کو کہاں کہاں پکارا گیا ہے۔ خود امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ جیسے میں قرآن کھولتا اور جب بھی قرآن عظیم کے اندر یا ایہا الذین آمنوا آتا، یعنی اے ایمان والو کہہ کر جب قرآن کی آیت آتی تو آپ فرماتے کہ میں فوراً پکار کر کہتا لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ رب کی بارگاہ میں یہ جواب دہی پیش کرتے، حاضر ہونے کا یہ جملہ کہتے۔ حالانکہ قرآن عظیم میں کہا گیا صدیوں پہلے، لیکن قرآن یہ ازلی اور ابدی کلام ہے، وہ قدیم ہے، اور اس کی شان یہی ہے کہ جب رب اپنے بندوں سے یہ فرمائے اے ایمان والو تو اس کی بارگاہ میں کہنا ہی چاہیے لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ جواب دیتے اور فرماتے کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں حسن حاضر ہے، تیری بارگاہ میں حسن حاضر ہے۔ اب یہ جملے پر آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟
تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ یا ایھا الذین آمنو یعنی اے ایمان والو، یہ خطاب اللہ پہلے زمانے کے انبیاء کے ساتھ جب کرتا نا تب یہ خطاب دیتا تھا انہیں۔ حضور کے کرم سے اللہ نے وہ خطاب جو انبیاء کو دیتا تھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا۔ تو یہ اتنا بڑا شرف ہے۔ آپ جب بھی قرآن کھولیں اور جیسے یا ایھا الذین آمنو آئے نا تو اس میں لبیک کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری پروائیں۔ یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، اور میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے، صرف لفظ یا ایھا الذین آمنو سے جو آیتیں شروع ہوتی ہے اس کی 2 جلدوں میں تفسیر ہے۔ اللہ کبھی موقع دے آپ اس کو پڑھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن عظیم میں متعدد جگہ پر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ نے قیامت تک آنے والے مومنین کو مخاطب فرمایا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں، کہا جب آپ آگے بڑھتے تو قرآن عظیم میں جو آیتیں جنت کے تعلق سے ہوتی تو پڑھتے اور اس پر غور و فکر فرماتے، جب موت کے احوال پڑھتے اس پر بھی غور و فکر فرماتے، یہاں تک کہ جہنم کے احوال پڑھتے تو اس پر روتے، یعنی باقاعدہ گریہ اور زاری فرماتے۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنے کا انداز ہے۔ آج میرے خیال سے ہم نے اور آپ نے قرآن کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، آج 99% ایسے لوگ ہوں گے جنہیں دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا۔ کوشش کیجئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ امت پڑھے اور امت قرآن میں غور و فکر کریں۔ آج ہمارے اور آپ کے پیچھے ہٹ جانے کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے قرآن کو اکثر چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمدردی بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی نہیں۔ ہماری زندگی کے جتنے معاملات الجھے ہوئے نا اس میں کہیں نہ کہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ سنیے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا انمول وہ زندگی کا باب جس میں آپ کو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ نے اس بات پر آمادہ کر دیا تھا۔ لکھا ہے کہ آپ کو اللہ نے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پروان چڑھایا، 7 یا 7.5 سال رسول اللہ کی زندگی کے پائے، اس کے سوا 6 مہینے اپنی والدہ ماجدہ کے پائے، اور ایک طویل عرصہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طویل عرصہ آپ نے پایا، اور اس کے بعد ایک زمانے تک آپ بقید حیات رہے۔ ان تمام نفوس قدسیہ سے آپ نے جو چیزیں دیکھی آپ نے خود اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی، اس لیے لکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑا سخی بنایا تھا، یعنی آپ بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک عربی آیا اور سوال کرنا بھی چاہتا ہی تھا کہ وہ کچھ کہے، آپ نے فرمایا میرے خزانے میں جو کچھ ہو وہ اٹھا کر لے آؤ۔ خادم گیا اور وہ جب تھیلی بھر کر لایا نا اس میں 10,000 درہم تھے۔ عربی نے عرض کیا، اے سید آپ نے میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے مجھے عطا کر دیا؟ تو آپ کا جملہ یہ تھا، آپ نے فرمایا ہم لوگ وہ ہیں کہ حتی الامکان سوال کرنے سے پہلے ہی دینے والے لوگ ہیں۔ آج ان کے عرس کی شب ہے، یعنی ان کی شہادت کی رات ہے۔ آپ سے میں بھی عرض کرتا ہوں، ہم لوگ جب 11ویں شریف آتی ہے نا تو ہم پہلے دن سے لے کر 11ویں خاص کر کے لوگ بغداد شریف تک کا سفر کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے عرس کی تقریب میں جو بھی لوگ شریک ہو جاتے ہیں یا جو بغداد شریف جاتے ہیں یا کہیں بھی ان کی یاد منا لیتے ہیں تو یقیناً حضور غوث پاک اسے نوازتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ اور تمثیل جب امام حسن پاک کے لاڈلوں میں صدیوں کے بعد غوث پاک اتنا نوازتے ہیں اور ان کی رات میں بندے جو بھی طلب کرتے ہیں حضور غوث پاک عطا فرماتے ہیں، تو آج تو ان کے دادا کے عرس کی رات ہے اور ہم حضور کے میلاد میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو حضور غوث پاک اپنے دادا سے پیار کرتے ہیں، اور ہم جن کا عرس منا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں خاندان بنو ہاشم میں اگر بچوں میں سب سے زیادہ کوئی محبوب تھا تو وہ حضرت امام حسن پاک محبوب تھے۔ تو یہ دو طرفہ اگر ہم اور آپ دیکھنے جائیں تو آج کی رات جو بھی چاہے نا وہ ہمیں طلب کر لینا چاہیے۔ وہ جب بین مانگے اتنا دیتے ہیں تو مانگنے پر کتنا عطا فرماتے ہوں گے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، کہا ہماری یہ عادت ہے کہ مانگنے سے پہلے ہی عطا فرماتے ہیں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اعرابی نے پوچھا کہ مانگنے سے پہلے کیوں دے دیتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سوال کر کے اپنے آپ کو شرمندہ کر لے، یعنی اس لیے ہم لوگ پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ تو اس عادت سے ہمیں اور آپ کو کیا سیکھنا چاہیے
ہمیں اگر اللہ نے وسعت دی ہے، میں سب کی بات نہیں کرتا، اس کو یاد رکھیے گا، بلکہ ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں جن کو اللہ نے حتی الوسعت کیپیبل بنایا ہے، یعنی جن کو اللہ نے کروڑوں لاکھوں پتی ابجو پتی بنایا ہے۔ لوگ کیا تلاش کرتے ہیں کہ جب طوفان آئے گا تب مدد کریں گے، لوگ یہ سوچتے ہیں جب آندھی آئے گی تب مدد کریں گے، جارے کوئی نے کینسر تھی جائے مانس اولا دواخانہ میں آخری ہچکی لے تو انتے دی مدد کر چھو۔ یہ چیزوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، پیسہ زیادہ پڑا ہوا ہے تو آپ اپنے ماں باپ کی مدد کریے، آپ اپنے سگے بھائی کی مدد کریے، آپ اپنے سگی بہن کی مدد کریے، کوئی پڑوسی غریب ہے اس کی مدد، آپ پیسہ لے کر جائیں گے کہاں؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اپنے پاچھل جے اولادو آوے نے اینا ماٹے اپنے جمع کریے، لوگ یہی کہیں گے نا۔ میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں، کوئی ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بیٹا یہ پیسہ ہمارے ایصال ثواب میں لگائے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ راجکوٹ میں اگر کھود کر نکالو نا تو لاکھوں لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے کروڑوں کی پراپرٹی اپنے بیٹوں کے حوالے کی، اور آج سینکڑوں بیٹے ہونے کے باوجود بھی آج کوئی دارو پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا کھیل رہا ہے اور حرام کاموں میں ملوث ہو گئے۔ باپ بیچارہ قبر میں سزا پا رہا ہوگا، اتنا خزانہ چھوڑ کے آیا تھا نا، یہ تیرے بیٹے بھی اچھا استعمال نہیں کر سکے، اس کی سزا بھی تجھے بھگتنا پڑے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ مال اگر ہو نا تو اس کو خرچ کرنے کی عادت سیکھ لینی چاہیے، ورنہ جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے نا کہ آگے دیکھا جائے گا اولادوں کے لیے بچے گا، میں نہیں کہتا کہ بالکل ختم کر دو، یہ ہرگز نہیں کہتا، یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے، یہ ہمارے بس میں بھی نہیں ہے، کیونکہ جگر ایسا کسی کا ہو نہیں سکتا۔ لیکن امام حسن کی شان یہ رہی ہے، میں جو بتا رہا ہوں نا، ایک تو سوال کرنے سے پہلے دیتے ہی تھے، لیکن ایک بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے زندگی میں 2 مرتبہ پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، پورا مال، اور یہ سب بندے نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ مجھ سے کھڑے ہو کے بولیں کہ مولانا صاحب کا لکھا ہوا نہیں اما میلاد ماں، تو زیادہ سے زیادہ 200 روپے، زیادہ سے زیادہ 500 روپے، زیادہ سے زیادہ 1000، 1500، 2000، 2500، بس اس کے بعد برکاتی صاحب کی کیپیسٹی پوری، یعنی لوگ یہی کرتے ہیں نا۔ لیکن اگر پورا مال کوئی اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے تو وہ مولا علی کا لال دے سکتا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی شان ہے کہ آپ نے باقاعدہ پورا مال 2 مرتبہ دیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ کم از کم آدھا مال 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں خیرات فرمایا ہے۔ اور یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، اور جب بھی لوگوں سے ملتے تو جو بھی پریشان حال ہوتا اور وہ اگر ضرورت مند ہوتا تو کبھی 10,000 درہم سے کبھی دیا نہیں، اور جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جو تحفے آتے تھے تو کئی لاکھ کی صورت میں آتے تھے، لیکن گھر پہنچنے سے پہلے رسول اللہ کی امت پر وہ خرچ فرما دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ ہنر دیا تھا اور یہ بڑا کمال دیا تھا۔ دوسری آگے سنیے، ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا حضور مجھ پر بڑا قرض ہے، یعنی میں قرض دار ہوں، اور عرض کیا کہ اتنا قرض دار ہوں کہ اب بچوں کی زندگی بھی، بال بچوں کی زندگی بھی ابتر ہو چکی ہے، اب یہ زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں، یعنی اس طرح ہمارے حالات بن چکے ہیں۔ آپ نے اس شخص کے حوالے سے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا، کہا اندر جاؤ اور جو بھی پڑا ہو نا وہ لے آؤ۔ وہ لے کر آیا، اور شیخ عبدالتواب صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ بندہ لے کر آیا نا تو امام حسن کے اس خزانے میں 1,00,000 درہم لے کر آیا، یعنی 1,00,000 درہم لے کر وہ بارگاہ امام حسن پاک میں آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دو۔ یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام طبیعت اور عام مزاج سخاوت جو تھی نا وہ یہ تھی۔ آگے فرماتے ہیں ایک شخص اور آیا، اس نے بھی اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، کہا حضور میں بھی بڑا تنگ دست ہوں، یعنی الگ الگ موقع پر۔ تو اس نے کہا کہ حضور کچھ عطا فرمائیں۔ آپ نے اسی وقت اپنے خادم کو بیچ کر 50,000 اشرفیہ منگوائیں اور وہ اسے عطا فرمائی۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ 50,000 اشرفیہ جب اس کو دے دی تو بندہ کہتا ہے کہ حضور اٹھا نہیں سکتا ہوں، یعنی اس زمانے میں جو سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اس نے کہا حضور اٹھا نہیں سکتا ہوں، کچھ مزدوروں کی ضرورت پڑے گی۔ امام حسن نے مزدور بلوا دیے، کہا مزدور بھی میں بلا دیتا ہوں۔ مزدور بلوائے اور ان مزدوروں سے فرمایا، کہا اس سے مزدوری نہ لینا، واپس آنا، تمہاری مزدوری بھی حسن مجتبی عطا فرمائے گا۔
یعنی یہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرمائی. آج ہمیں سب کو معلوم ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کہ پورے جنگلیشور میں کہاں کہاں کون کون غریب ہے, لیکن بندہ کچھ کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں بیچارہ. اور ہمارے دوست احباب میں بھی ایسا ہوتا ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے, بیاج پہ بیاج لے رہا ہے, لیکن کوئی اس کا بیاج بھرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کہ بندہ بیچارہ چھٹکارا پا سکے. آخرکار ہوتا کیا ہے, بندہ نہیں چھٹ کے اپنے بال بچوں کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا نا, وہ بیچارہ سوسائڈ کر لیتا ہے. اس کے ذمہ دار سوسائٹی والے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے نا, تو پھر لوگ یہ قدم اٹھا لیتے ہیں. امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کر کے ہمیں بتایا کہ غریبوں کی مدد کریں, تنگ دستوں کی مدد کریں, قرض داروں کی مدد کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو تلاش کرنے جاؤ, کم از کم اپنے سگے بھائیات, اپنے سگے چچا, سگے ماموں, سگی خالائیں, سگی پھوپھیاں, سگے بھائی بہن جو بالکل قریبی رشتہ دار ہیں, ان سے تعلقات کر کے ان سے پوچھے تو صحیح کہ تم اپنے بیٹے کی فیس کیسے بھرتے ہو, اپنی بیٹیوں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے کیا کیا ضرورت ہے. اگر یہ تشویش کرو گے نا تو اللہ سے امید ہے کہ تم نے جتنا قرضہ دیا نہیں ہوگا نا, اس سے کروڑوں درجہ زیادہ اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے گا. کسی کی مدد کر کے دیکھو تو صحیح. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مائک ماں بولا ہی نہیں تو کہ اپنا 5000 وہ آواز سکھی رہی جائے, تبھی جو بولا اپنا 10,000, تب پاچھل تھی بیجی آواز اپنا 15,000. અને મેં તો એવા રાજકોટ માં એલાન જોયા કોક કે 50,000, તો મેં કીધું આ 50,000 તે કે લખાવી તો નાખ્યા પણ હવે મોલાના લેવામાં બહુ ભારી પડશે. یعنی لوگ لکھوا دیتے ہیں جلدی جلدی میں, لیکن جلدی دینے میں سمجھتے نہیں ہیں. تو ایسا بھی نہ لکھوائیں, اپنی کیپیسٹی ہو وہ دیں, لیکن ضرور دیں. لیکن خالی اعلان پر اگر دیا ترغیب کے لیے تو آپ کو ثواب بھی ملنا ہے, اس میں دو رائے نہیں. لیکن خالی نام لکھوانے کے لیے دیا ہوگا نا, تو اللہ اس کے رسول کے یہ قاعدہ ہے کہ جو ثواب اللہ کے لیے جو کام کیا ہوگا نا, اللہ اسی کا ثواب عطا فرمائے گا. لوگوں کے لیے, کرنے والوں کے لیے کوئی ثواب وہاں نہیں ہے. آگے سنیے, ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور آپ نے یہ 50,000 جو اشرفیہ دے دی, اب آپ کے لیے تو کوئی اشرفی بچی نہیں. آپ نے فرمایا جتنا دیا ہوں نا, کہا ہاں, کہا وہ تنگ دست سے اجر نہیں چاہیے, کہا تو, کہا جس کے نام پر دیا ہوں اس رب سے اجر چاہیے. یعنی یہ 50,000 اشرفیہ جو دی ہے وہ اس لیے نہیں دے کہ وہ مزدور مجھے شاباشی دے گا یا تنگ دست مجھے شاباشی دے گا, نہیں, بلکہ اللہ سے اجر چاہیے. اور فرمایا میں نے تو 50,000 دیے نا, کہا ہاں, کہا جس کے لیے دیا ہوں نا وہ اس سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. یعنی یہ توکل تھا, بھروسہ تھا امام حسن پاک کا کہ اللہ کے نام پر دیں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا. اور یہ تربیت کس نے فرمائی تھی؟ راوی لکھتے ہیں کہ مولا کائنات اور ماں خاتون جنت کے دروازے پر ایک سائل آیا, اور جیسے وہ سوال کرنے والا آیا نا, تو مولا پاک نے فرمایا حسن, اور امام حسین سے فرمایا حسن و حسین جاؤ اپنی والدہ سے کہو کہ دروازے پر ایک سائل آیا ہوا ہے, کچھ دے دیں. دونوں شہزادے اندر گئے اور والدہ سے کہا کہ بابا نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہو وہ عطا فرمائے, باہر سائل آیا ہوا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی تھی اپنے صاحبزادے کی؟ تو 6 درہم پڑے تھے گھر میں, وہ اٹھائے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں دونوں کے دیے 3 اور فرمایا جاؤ اپنے بابا سے پیش کر دو. وہ دونوں بچے آئے شہزادے اور اپنے بابا کے سامنے سے ہاتھ کر کے کہا کہ یہ 6 درہم والدہ نے دیے ہیں. جیسے سامنے دکھائے نا, تو مولا پاک نے فرمایا بچوں اپنے ہاتھوں سے اس سائل کو دے دو. یعنی دونوں بچے گئے شہزادے اور اس سائل کو ایسے دے کر آ گئے. جیسے آئے نا, تو امام حسن اور امام حسین نے عرض کیا, کہا بابا, کہا کیا؟ کہا گھر میں یہ 6 ہی درہم تھے, والدہ نے کہا تھا یہ 6 ہی درہم ہے. کہا اچھا, کہا ہاں. تو اس وقت آپ نے نصیحت فرمائی تھی. کنہوں نے؟ مولا کائنات نے. ارشاد فرمایا بیٹو جو چیز اپنے پاس ہو اس پہ کبھی بھروسہ نہ کرنا, اس لیے کہ ہمارے پاس جو چیز ہوگی وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی. اس خزانے پر بھروسہ کرو جو اللہ کے پاس ہے, اور اللہ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی درس دلوانا چاہیے. مسجد میں جب جمعہ میں آؤ نا, تو باقاعدہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیا کرو, اور کہنا کہ بیٹا جب جولی پھرے اپنے ہاتھ سے 100 روپیہ دیا کر, تاکہ بیٹا دینے کا عادی بن جائے گا. اسے یہ عادت بنانی چاہیے کہ باقاعدہ بیٹا یہ بعد وصال آپ کے یہ کہے گا کہ میرے والد بھی جب جمعہ میں آتے تھے نا, تو باقاعدہ میرے ہاتھ سے 100 روپیہ ڈلواتے تھے.
تو کم از کم یہ عادت بنی رہے گی تو آپ کے وصال کے بعد بھی یہ آپ کے ایصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھروسہ جتایا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن پاک سے کسی نے عرض کیا، حضور ہم نے ایک عادت دیکھی آپ کی۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی کوئی سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا، اور ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ فاقے سے بھی ہوتے یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی آپ کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سائل کبھی خالی نہیں جاتا، آپ کچھ نہ کچھ دے ہی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن پاک کا یہ تاریخی جملہ تھا کہ میں لوگوں کے دروں کا فقیر نہیں ہوں، میں تو اپنے رب کی بارگاہ کا فقیر ہوں، یعنی میں اللہ کے دروازے کا سائل ہوں، اور مجھے شرم آتی ہے کہ جب کوئی میرے دروازے پر آتا ہے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اسے محروم کروں، کیونکہ میں نے رب سے جب بھی مانگا ہے مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے، جب وہ دے ہی رہا ہے تو حسن کی بھی عادت بن گئی ہے کہ جب وہ رب بے شمار دیتا ہے تو میں اس کے نام پر بے شمار لوٹاتا ہی رہتا ہوں۔ تو یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار اور سخاوت تھی، اور آپ ہمیشہ لوگوں کو دیتے تھے اور کبھی کسی سائل کو واپس جو ہے وہ لوٹاتے نہیں تھے۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلم عطا فرمایا تھا، صبر اور تحمل۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز سے رک جانا، اور رک جانے کے معاملات میں امام حسن پاک کی سیرت میں ہے کہ صبر اللہ نے آپ کو کیوں عطا فرمایا تھا۔ رسول اللہ کی ظاہری زندگی کے ایام ہیں اور آخری ایام گزر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ سیدہ کائنات حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سب کو عطا فرماتے ہیں تو میرے بیٹوں کو بھی کچھ عطا فرما دیں۔ اب وہ رسول جو ساری کائنات میں تقسیم کر رہے ہوں، اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات نے یہ عرض کیا کہ حضور میرے بابا کو بھی، میرے بیٹوں کو بھی کچھ دے دیں، اب حضور نے کیا نہیں دیا ہوگا۔ لیکن ظاہری طور پر جب یہ سوال ہوا تو سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بیٹے حسن کو صبر اور حلم عطا فرما رہا ہوں، یعنی صبر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر امام حسین کے لیے عرض کیا تو فرمایا، کہا میں اپنے بیٹے حسین کو شجاعت اور بہادری عطا فرما رہا ہوں۔ اور یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حلم اور بردباری کی لاج رکھی، اور باقاعدہ پوری زندگی آپ نے صبر فرمایا۔ اس میں سے ایک صبر کا مرحلہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا سب سے بڑا دشمن جو سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کرتا تھا وہ مروان بن حکم تھا، اور یہ مدینہ کا اس زمانے میں گورنر رہا، یعنی سخت ترین دشمن، یعنی ہر موڑ پر امام حسن کے بیچ میں جو ہے یہ ٹانگ اڑایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب بھی وہ ٹانگ اڑاتا یا کوئی بات کرتا تو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ مروان کی شدت کے ساتھ مخالفت کے باوجود بھی امام حسن کی زبان سے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا صبر ہی مروان بن حکم کا مقابلہ کیا کرتا تھا، یعنی ہمیشہ صبر سے کام لیتے۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا، یعنی امام حسن پاک کی شہادت ہو گئی، تو باقاعدہ وصال میں مروان جب آیا نا تو روتا تھا، تو امام حسین پاک نے جب اس کو جنازے پر روتے ہوئے دیکھا نا تو امام حسین پاک نے پوچھا، کہا مروان، کہا کیا؟ کہا تو ظالم تھا، زندگی بھر میرے بھائی پر ظلم کیا، آج تو رو رہا ہے؟ تو سچا وصف تو وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے دیں۔ جیسے میں اگر اپنے آپ کو اچھا کہوں تو وہ اچھا ہی نہیں ہے، میری مخالفت میں میرا دشمن ہو اور وہ یہ کہے کہ برکاتی اچھا ہے تب اچھا ہوتا ہے، ورنہ دوست تو ایسے ہی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں امام حسن نے یہ کر کے دکھا دیا کہ جب امام حسین نے پوچھا تو بڑا ظلم کرتا تھا، آج جنازے پر رو رہا ہے؟ تو مروان نے کہا میں نے اگرچہ ان پر ظلم کیا، یہاں تک کہ ظلم کی حد کر دی، لیکن میں نے امام حسن جیسا صبر اور حلم کا پہاڑ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی اتنا بڑا صبر کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک پیغام دیا، اور ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں بھی کبھی صبر اور حلم کے مراحل بھی اپنانا چاہیے۔ دوسرا وصف، اللہ نے آپ کو عفو درگزر کرنا، یعنی معاف کر دینا، یہ بھی بڑا وصف ہوتا ہے۔ آج ہمارے یہاں میں اس ٹاپک پر الگ سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضمناً آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے یاد رکھیے کہ کتنا بڑا مرحلہ کٹھن اور دشوار آ جائے اور آمنا سامنا جب کسی کا ہو جائے نا
تو اف اور درگزر سے جو بندہ کام لے گا، آپ یقین رکھیے اف اور درگزر کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرما دے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ آپ کسی بھی مرحلے پر گزریں لیکن اف اور درگزر سے کام لیں۔ اور یہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بڑا وصف رہا۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ امام حسن پاک مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک آپ کا غلام آیا دوڑتا ہوا، یعنی سالن وغیرہ کچھ لے کے آ رہا ہوگا، تو فوراً آیا نا تو اتفاق سے اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، اور جیسے ہاتھ سے چھوٹا تو امام حسن پاک کے کپڑوں پر وہ پیالہ گرا، اور باقاعدہ پورے مہمانوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سالن سے مطلب لت پت ہو گئے۔ اتنے میں ایک نظر اس کی طرف ایسے دیکھا، اور جیسے دیکھا نا تو وہ غلام بھی بڑے ہوشیار ہوتے تھے اس زمانے کے، تو اس نے فوراً پڑھا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے غصہ پی لیا، یہ جملہ کہا۔ غلام نے فوراً دوسری آیت پڑھی، یعنی اسی آیت کا ٹکڑا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے پھر اسی آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا اللہ کے لیے میں نے تجھے آزاد فرما دیا۔ یعنی یہ کھانے کے دوران آج ہمارے یہاں کیا حالات ہوتے ہیں، اگر بچے سے بھی کوئی بھول ہو جائے نا تو وہیں سے پلیٹ اڑا کے مطلب مار دیتے ہیں، بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے وہیں سے مارتے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے آپ میں صبر پیدا کریں، حلم پیدا کریں، درگزر کا معاملہ کریں، اس لیے کہ لوگ یہ بہادری نہیں جانتے کہ آپ اتنے بڑے بہادر ہیں کہ بچوں پر ہاتھ اٹھا لیتے، بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دلیر ہو گئے ہیں اور نیڈر ہو گئے ہیں کہ معاذ اللہ ماں باپ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اس کو بہادری نہیں کہتے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ جب غصہ آ جائے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے لوگوں کو معاف کر دینا، اس سے درگزر سے کام لینا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے۔ اب میں جاتے جاتے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کا وہ حصہ پیش کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کی نظر میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے معزز رہے۔ یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان جو فضائل بیان کیے جاتے نا، یقیناً وہ فضائل کے حامل ہی تھے، لیکن صحابہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حد تک پرواہ کی ہے کہ کائنات میں ایسا معزز بندہ صحابہ کی نظر نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا۔ یعنی صحابہ اس حد تک آپ کے مرتبے سے واقف تھے۔ سب سے پہلی ذات راوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شہزادہ امام حسن سے صدیق اکبر اس حد تک پیار کرتے تھے کہ جہاں بھی دیکھ لیتے امام حسن پاک کو، اگرچہ آپ ممبر پر بیٹھے ہوتے، مصلی پر بیٹھے ہوتے یا بازار میں مل جاتے، باقاعدہ امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے۔ اگر بازار کے معاملات ہوتے تو باقاعدہ امام حسن کو اٹھاتے اور اپنے کندھوں پر سوار فرماتے۔ لوگ پوچھتے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرماتے تھے وہی کر رہا ہوں جو رسول اللہ کو کرتے دیکھا ہے۔ تو صدیق اکبر کا یہ رویہ تھا۔ اب فاروق اعظم کا رویہ سنیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر امام حسین پاک سے بھی اور امام حسن پاک سے بھی اچھا ہی سلوک کرتے رہے، لیکن ان کی ایک جھلک، ایک مرتبہ یمن سے کپڑے آئے، سب کو تقسیم کیے، لیکن کسی وجہ سے اس تقسیم کرنے والے سے یہ چوک ہو گئی کہ اس نے امام حسن اور امام حسین پاک کو یہ کپڑے نہیں دیے، یعنی وہ کسی وجہ سے بھول گیا یا تقسیم کے وقت شہزادے حاضر نہ رہے ہو۔ جب آپ کو معلوم ہوا، یعنی فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ سب کو تو کپڑے یمن کے ملے ہیں لیکن حسنین کریمین کو نہیں ملے ہیں، آپ نے فوراً اس غلام کو بلایا، اس آدمی کو بلایا جس نے تقسیم کیے تھے، ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد فرمایا جا کاغذ اور قلم لیا، اور کاغذ اور قلم لے کر فوراً والی یمن کو اسپیشل خط لکھا اور فرمایا 2 جوڑے اسپیشل یمن کے کپڑوں کے بنواؤ اور امام حسن اور امام حسین کے لیے فوراً بھیجو۔ یعنی اسپیشل خط لکھ کر شہزادوں کے لیے کپڑے منگوائے، اور جب یہ کپڑے آپ نے دیے تو باقاعدہ چہرے پر ایک خوشی کے آثار نمودار ہوئے، اور لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کو خوش دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ شہزادوں کو تکلیف یہ نہ ملے تھے تو چہرے پر اداسی تھی کہ رسول اللہ کے بیٹوں کو نہیں ملا، اور جب مل گیا تو باقاعدہ خوش ہو گئے۔ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین کے ساتھ فاروق اعظم کا رویہ۔ دوسرا سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ یہ تھا
کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت تک اسلام جو ہے افریقہ کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت راشدہ جو انہیں ملی تھی سب کو، تو یہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ تھا۔ اور مجھ فقیر کا مطالعہ جہاں تک کام کرتا ہے، میں کوئی بڑا علامہ فاہمہ نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا نا تو یہ پڑھنے کے بعد یہ فرحت محسوس ہوئی کہ رسول اللہ کے ظاہری دور سے لے کر حضرت عثمان غنی کے زمانے تک کم و بیش 25 کے قریب صحابہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین تک رسائی کر چکے تھے، یعنی باقاعدہ صحابہ آ چکے تھے اور باقاعدہ ان کے مزارات بھی کئی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں بھی اہل ہندوستان میں سے 5 لوگ پہنچے اور باقاعدہ رسول اللہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے۔ لیکن دور عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب فوجیں جاتی تھی نا تو باقاعدہ وہ فوجوں کے روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان فوجوں میں شہزادوں کو بھی شریک فرماتے تھے۔ تو لکھا ہے اس کتاب میں کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جو فوج افریقہ کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی اس میں باقاعدہ حضرت امام حسن پاک بھی موجود تھے۔ یعنی یہ رویہ تھا حضرت عثمان غنی کا ان کے ساتھ کہ انہیں بھی فوجوں میں بھیجا کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور اس کے بعد شہزادوں کا بھی صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک تھا، اس لیے حضرت عثمان غنی کی جب شہادت کا وقت جو محاصرہ کر لیا گیا نا اس میں پہرے داری کے لیے خود مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھیجا اور باقاعدہ حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہرے داری کرتے تھے اور باقاعدہ ان کی رکھوالی فرمائی اور ان کی حفاظت کا سامان مہیا کیا۔ یہاں تک کہ جو حملے ہوئے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر اس میں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ شہزادوں کی محبت کا اثر تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور ایک صحابی کے حوالے سے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حالانکہ آپ اہل بیت میں بھی شمار ہیں، یعنی خاندان اہل بیت میں بھی ہیں، لیکن ہے صحابی رسول۔ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے باغ میں صبح صبح جایا کرتے تھے، تو جب وہ باغ میں جاتے ہیں تو آپ جب بھی چل کر جاتے ہوتے تو شہزادے مل جاتے، یعنی امام حسن پاک یا امام حسین پاک مل جاتے تو ان کو بھی لے لیتے۔ تو جب بھی باغ میں جانے کا اتفاق ہوتا تو آپ بھی تشریف لے چلتے، تو ساتھ میں شہزادے بھی ہوتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ تینوں شہزادے گھومتے ہوئے اس باغ میں تشریف لا چکے، ایک حوض کے پاس بیٹھے اور تھوڑی دیر کے لیے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خادم تھا یا جو بھی کام کر رہا تھا جن کا نام تھا مدرک، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو انہوں نے روٹیاں لا کر پیش کر دی۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین یہ وہیں روٹیاں بچھا کر بیٹھ گئے دسترخوان پہ، تناول فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، کہا مدرک، کہا کیا؟ کہا آج تیرا کھانا یعنی تیری روٹیاں بڑی اچھی رہی، یعنی ہم تینوں نے مل کے کھایا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ اب ایک کام کر، کہا کیا؟ کہا تم میرے گھر جاؤ اور وہاں سے جو اچھا کھانا ملے نا وہ لے کے آ جاؤ۔ اور امام حسن پاک نے گھر بھیجا۔ حضرت مدرک فرماتے ہیں میں گھر سے لایا نا تو قسم قسم کے کھانے یعنی اچھی ویرائٹیاں لایا اور سارے کھانے جو ہے نا وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ امام حسن پاک نے فرمایا مدرک یہ باغ میں یعنی عبداللہ ابن عباس کے باغ میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، کہا ہاں، کہا سب کے سب غلاموں اور کام کرنے والوں کو بلا لاؤ، سب کو بلا لائے اور امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارا کھانا ان غلاموں کو عطا فرمایا اور انہیں کھلایا اور کھلا کر بڑے خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد جب امام حسن اور امام حسین جانے لگے تو دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا رویہ دیکھیے کہ امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ بھی بنو ہاشم میں داخل ہیں لیکن پھر بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اس انداز سے پیش آ کر ہمیں اور آپ کو کتنا اچھا پیغام دیا۔ جیسے ہی سواری پر سوار ہونے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے امام حسن کی سواری کی رکاب پکڑی، یعنی ایک ہاتھ سے لگام تھامی، ایک ہاتھ سے رکاب پکڑی اور ان کا پیر انہوں نے رکاب میں رکھ لیا، پھر سوار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد لگام ان کے ہاتھ میں تھی۔ پھر امام حسین آئے تو پھر رکاب پکڑی، لگام تھامی، انہیں بھی سوار کیا، لگام ان کے ہاتھ میں دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھ کر حضرت مدرک نے ایک سوال فرمایا، کہا حضور آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ کہا میں نے ابھی دیکھا کہ جب شہزادے سوار ہو رہے تھے تو آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ نے خود رکاب پکڑی، حالانکہ یہ کام غلام کرتے ہیں، آقازادے نہیں کرتے، یعنی بڑے خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے شہزادوں کے لیے یہ کام کیا؟
اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا جملہ یہ تھا، فرمایا کیا میرے لیے یہ خوشبختی کی بات نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو سواریوں پر سوار کرنے کے لیے آگے بڑھا؟ یعنی یہ رسول اللہ کے شہزادی کی طرف نسبت کی، کہا یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں تو میرے لیے خوشبختی نہیں ہے کہ میں ان کی سوار ہونے کے وقت ان کا رکاب پکڑوں؟ تو انہوں نے عرض کیا، کہا آپ بھی تو اہل بیت میں سے یعنی خاندان بنو ہاشم میں سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مدرک تجھے معلوم نہیں یہ ماں خاتون جنت کے شہزادے ہیں۔ یعنی یہ نسبت رسول کی طرف اشارہ کیا، کہا ان کے جو رکاب میں پکڑتا ہوں ان کو نسبت ہے ماں خاتون جنت سے، اور فرمایا، کہا میرے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے میرے سینے بھی ان شہزادوں کی محبت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس انداز میں صحابہ کرام نے یہ پیش کیا۔ اور دوسری بات سنیے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس جب سجتی تھی تو باقاعدہ صحابہ بھی اپنی مجلس سجاتے تھے اور امام حسن پاک بھی اپنی مجلس سجاتے تھے اور لوگ آ کر بیٹھتے تھے۔ اس میں حال کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ سخت سردی کے زمانے کے وقت امام حسن کی مجلس میں باقاعدہ آپ بیٹھتے تو اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ آتے جاتے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کی پیشانی پر جو ہے پسینہ مطلب زیادہ آتا۔ کن کے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے، یعنی پیشانی پر اکثر پسینہ ہوتا۔ مجھ پر آپ کا حال جو ہے نا یہ گرا گزرا، میں نے یہ سوچا کہ آپ کا یہ ایسا حال کیوں ہو جاتا ہے؟ تو ایک دن میں نے عرض کیا، میں نے کہا جب آپ امام حسن کی مجلس میں جاتے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ امام حسن کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آپ جب نکلتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں تو اکثر آپ کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک تاریخی جملہ کہا میں جن کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کہا ہاں، کہا وہ عام بندے کی مجلس نہیں ہے، یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے شہزادے کی مجلس ہے۔ یعنی ان کی بارگاہ میں یہ ہیبت ہے کہ میری پیشانی جو ہے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا سنو، کائنات میں جتنی بھی خواتین ہوئی ہے اللہ کی قسم اٹھائی اور فرمایا، کہا میں نے حسن جیسا شہزادہ کسی کا نہیں دیکھا، اگر ایسا شہزادہ امت کو کسی خاتون نے دیا ہے تو وہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا نے عطا فرمایا۔ یعنی یہ شان فاطمیت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ حسن کو عام سمجھ رکھا ہے، یہ سیدہ کائنات کا بیٹا ہے جس کی مجلس میں بیٹھے بیٹھے میری پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یعنی یہ احساس تھا ان کی مجلسوں کا۔ اب جن کی مجلسوں کا یہ احساس رہا ہو، مجھے بتاؤ کہ وہ رسول اللہ کے بیٹوں کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کرتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن پاک کی شوخی جو بچپنے میں رہی، اس کو بھی مورخین نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتے اٹھتے بیٹھتے تو کبھی کبھی کندھوں پر بیٹھنے والا ایک کھیل آتا ہے، یعنی بچے ایک دوسرے کو بٹھا کر مطلب دوڑ لگاتے ہیں۔ تو آپ یہ بھی فرماتے تھے، تو جیسے ہی وہ صحابی رسول کے کندھے پر بیٹھنے کا موقع آتا نا تو آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھتے ہیں، کون؟ امام حسن پاک، اور فرماتے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ آج رسول اللہ کا ایک جزو کامل تجھ پر سوار ہے۔ یعنی رسول اللہ کا حصہ جو ہے وہ تجھ پر سوار ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے کہ میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں اور آج میں تجھ پر سوار ہوں۔ اس کے بعد جب ان کی باری ختم ہو جاتی ہے وہ صحابی رسول کے بیٹے کی، تو پھر واپس آنے کے لیے امام حسن پاک کو ان کو کندھے پہ بٹھانا ہوتا ہے۔ تو مذاق کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں، کہا فلاں صحابی کے بیٹے تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رسول اللہ کے ٹکڑے پر سوار ہوں گے؟ یعنی یہ کہہ کر ان کا مطلب اس انداز میں شوخی فرماتے تھے۔ یہ بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہی کر کے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، اور پوری زندگی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ویوہار فرمایا۔ ان کی تقریر کا اور ان کے ملفوظات کا ایک چھوٹا سا حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو کیسا پیغام دیا۔ آج ہمارے پاس بہت کم چیزیں یہ رہ گئی ہے، لیکن اگر اللہ توفیق دے اس پہ عمل کریں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بھی عطا فرمائے گا۔ امام حسن پاک کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا مکمل اخلاق
یعنی پورا کا پورا اخلاق 10 چیزوں میں پوشیدہ ہے. اگر یہ 10 چیزیں اپنا لوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مکارم اخلاق کا حصہ عطا فرما دے گا. اب وہ 10 چیزیں کیا ہیں اس کو سن لیجئے، اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں. نمبر 1، آپ نے فرمایا صدق لسانی، جب بھی بولو تو سچائی سے بولو، جھوٹ کی آمیزش نہ کرو، یعنی حق بولو. نمبر 2، ارشاد فرمایا لوگوں کو دکھانے کے لیے خدا کا خوف نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنا. یہ مکارم اخلاق میں سے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا جب بھی کوئی دروازے پر آئے اور وہ سوال کر لے تو فرمایا سائل کو دینا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہیں. آگے ارشاد فرمایا جب بھی کسی کے ساتھ سلوک کرو تو بد سلوکی نہ کرو بلکہ اچھا سلوک کرو، یہ اچھا سلوک بھی تمہیں اخلاق کے کاملہ تک پہنچا دے گا. آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی تم پر کوئی احسان کر لے، اگر بھلائی کر لے تو فرمایا اس کا بدلہ بھی احسان کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤ. آگے ارشاد فرمایا اپنے خاندان کے ساتھ، یعنی بھائی بہن، والدین، چچا، ماما، خالہ، پھوپھی، یہ جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمیشہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ بھی اخلاق ہے. آگے ارشاد فرمایا پڑوسی اگر تمہارا ہے وہ پھر کوئی بھی ہو تو فرمایا اس پر ہمیشہ مہربان بن جاؤ، تمہیں اخلاق کے حسنہ کا حصہ مل جائے گا. آگے ارشاد فرمایا جب بھی کسی کا حق نکلتا ہو اس کا حق پہچانو اور اس تک پہنچا دو، یہ بھی اخلاق کے مکارم میں سے ہیں. آگے ارشاد فرمایا جب بھی تمہارے گھر کوئی مہمان آ جائیں تو فرمایا مہمان نوازی میں کنجوسی نہ کریں، بخیلی نہ کریں، بلکہ حتی الوسعت اس مہمان کے ساتھ فیاضی کا سلوک کریں، مہمان نوازی کریں. اور 10ویں چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی اس پر ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ان کا جملہ پورا کر دیتا ہوں. امام حسن پاک فرماتے ہیں کہ 10واں حصہ یہ ہے کہ بندہ زندگی گزارے تو حیا کے ساتھ زندگی گزارے، بے حیائی کے کسی پہلو کی طرف اپنے آپ کو داخل نہ کریں بلکہ حیادار بن کر زندگی گزارے. تو فرمایا یہ 10 خصلتیں جس میں داخل ہو جائیں تو فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اخلاق کے حسنہ سے اسے مزین فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو بہرہ ور فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.